السلام علیکم۔ آپ نے اکثر مسئلہ فلسطین کے بارے میں سنا ہوگا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا، اس کی شروعات کب سے ہوئی اور اس کا حل کیا ہے۔ اس مسئلہ فلسطین کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کے لیے لائے ہیں مختلف ویڈیوز پر مشتمل ایک سیریز، جس میں آپ اس مسئلے کو سمجھ سکیں گے اور اس کی تاریخی حیثیت کے بارے میں جان سکیں گے۔ اس سیریز کی پہلی ویڈیو میں آپ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی مختصر تاریخ کے بارے میں جان سکیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پہلے پیغمبر ہیں جنہیں دین کی عالمگیر دعوت دینے کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کی آگ سے اللہ کے فضل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے تو آپ ایمان والوں کو لے کر حران تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ فلسطین تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ فلسطین میں آپ نے بیت ایل، بیت حبرون اور بئر شبع میں اپنی دعوت کے مراکز قائم کیے۔ اس کے بعد آپ نے بحر لوط کے مشرق میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو دین کی دعوت پر مقرر فرمایا۔ اس کے بعد آپ مصر تشریف لے گئے اور وہاں سے حجاز مقدس تشریف لائے۔ حجاز میں مکہ مکرمہ میں آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کی خدمت پر مامور کیا، اور یہی اس دین کا مرکز قرار پایا۔ اس کے بعد آپ واپس فلسطین میں حبرون تشریف لے آئے اور اپنی زندگی کے آخری ایام تک یہیں پر رہے۔ آپ کے بعد اس مقام پر آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے جانشین مقرر ہوئے اور دین کی دعوت کو جاری رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد کو ہی بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو اولادیں چلی تو وہی آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں سمیت مصر تشریف لے آئے اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ اس نقشے میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ مصر میں جشن کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آباد کیا تھا، اور یہیں پر بنی اسرائیل کی نسل پروان چڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک بنی اسرائیل یہیں پر رہے، اور فرعون ان پر اس دور میں ظلم و ستم کرتا رہا۔ فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رامسیس سے روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں منفس مصر کا دارالحکومت ہوتا تھا۔ راستے میں بحیرات مرہ جو کہ کھارا پانی ہے اور کسی زمانے میں یہ سمندر سے جڑا ہوا ہوتا تھا، اسی کو کسی مقام پر پار کرتے ہوئے وہ واقعہ پیش آیا جب بنی اسرائیل نے سمندر کو پار کیا اور فرعون اس میں غرق ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر مارا، ایلم، المرخہ اور فاران رفیدم سے ہوتے ہوئے کوہ طور تشریف لے گئے۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلے کہ المرخہ اس علاقے کے سرے پر ہے جہاں پر بنی اسرائیل پر آسمان سے تیار کھانا یعنی من و سلوہ نازل ہوتا تھا، اور فاران رفیدم کے قریب وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس میں سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ پانی کا چشمہ مقرر ہوا۔ کوہ طور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ 1 برس سے کچھ زیادہ عرصہ رہے۔ اسی عرصے کے دوران تورات کے بیشتر احکامات نازل ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین تشریف لے جائیں اور اسے فتح کر لیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
بنی اسرائیل کو لے کر تبعیر اور حسیرات سے ہوتے ہوئے دشت فاراں تشریف لے گئے۔ دشت فاراں کے قریب قوم عمالقہ آباد تھی۔ یہ بہت طاقتور اور جنگجو قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ایک وفد دشت فاراں کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں کے حالات جان سکے اور واپس آ کر بتا سکے۔ اس وفد کے واپس آنے پر سوائے 2 افراد حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب کے سوا باقی تمام وفد کے افراد نے نہایت حوصلہ شکن رپورٹ پیش کی، اور اسے سن کر بنی اسرائیل کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ ڈر گئے اور انہوں نے فلسطین جانے سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان پر فلسطین کی مقدس سرزمین کو دیکھنا حرام کر دیا، اور بنی اسرائیل کی یہ موجودہ نسل 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتی پھرتی رہی۔ اس نسل میں سے صرف 2 افراد فلسطین کو دیکھنے کے لیے زندہ بچے، ایک حضرت یوشع علیہ السلام اور دوسرے حضرت کالب۔ یہ وہی 2 افراد تھے جنہوں نے واپس آ کر حوصلہ بخش رپورٹ پیش کی تھی۔ بنی اسرائیل کی اس صحرا میں پیدا ہونے والی اگلی نسل حضرت یوشع علیہ السلام کی سربراہی میں جہاد کے لیے نکلی، اور دریائے اردن کو پار کر کے انہوں نے شہر یریحو یا اریحا فتح کیا۔ یہ فلسطین کا پہلا شہر تھا جسے بنی اسرائیل نے فتح کیا تھا۔ اس فتح کے کچھ ہی عرصے کے اندر باقی پورا فلسطین بھی بنی اسرائیل نے آسانی سے فتح کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر کیا حالات گزرے، اور اسرائیل نام کی پہلی ریاست تاریخ میں کب قائم ہوئی، اسی ویڈیو سیریز کی دوسری قسط میں آپ جان سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس کی اگلی اقساط بھی دیکھنا چاہتے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ باقی اقساط بھی دیکھ سکیں، اور جن لوگوں نے سبسکرائب کر ہی دیا ہے تو وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے۔ ہاں، ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے یا واقعات میں کوئی مسئلہ نظر آئے تو کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔